فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صراط تمام مومنین جوش بلا سے مل کر وہ آوازیں بلند سلام پڑھیں. سورہ ابراہیم سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. خدائے مطلق نے معبود برحق نے پوری انسانی برادری کے لیے دعوت فکر رکھی ہے اس آیت میں. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ پہلے بتا دوں کہ گفتگو کا مرکز و محور کیا ہے. قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ خالدہ ہے کہ جس کی مثال فرش سے عرش سرا سے سوریا تک عالم رنگ و رو میں کہیں موجود نہیں. یعنی ہر معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جب تک وہ پیکر ظہور میں رہتا ہے معجزہ ہوتا ہے، اور جب اس کا ظہور خفا میں بدل جاتا ہے تو معجزہ نہیں رہتا. مثلا شق القمر معجزہ ہے تو جتنے لمحات میں 2 ٹکڑے ہوتا رہا، جڑتا رہا، معجزہ جاری رہا. جو ہی جڑ کے مکمل ہو گیا معجزہ ختم. ڈوبا ہوا سورج پلٹا، جب تک لوٹتا رہا پلٹتا رہا موجود رہا، معجزہ جاری تھا. جب واپس اپنے مستقر میں چلا گیا معجزہ نہ رہا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے کہ جب سے ہے اور جب تک رہے گا. اس کی کیفیت ایجاز باقی، یعنی آیا تھا اور دعویٰ کیا کہ کائنات کے جن و انس مل کر میری مثل لائیں. 1400 سال گزرے اس دعوے کو، آج تک باقی اور ابد تک باقی رہے گا. نہ کل اس کی مثل لائی جا سکی، نہ آج نہ آنے والے کل میں. اب اگر آپ اتنا سمجھ چکے تو پھر اگلا جملہ سمجھ لیں. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن معجزہ خالدہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ. لیکن یہ عوام تو کیا ہر عالم بھی نہیں جانتا کہ آخر قرآن نازل کیوں ہوا ہے. اس کے نازل ہونے میں مصلحت کیا ہے، مشیت کیا ہے، اور وہی آج کی مجلس میں آپ کو بتانا مقصود ہے. اگر طبیعت چاہ رہی ہے کہ قرآن نازل کیوں ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحم سے الناس کا پورا قرآن پڑھیے. 8 آیات میں 8 علتیں، 8 اسباب، 8 وجوہات ذات واجب نے بیان کی ہیں نزول قرآن کی. بظاہر وہ 8 ایک دوسرے سے مختلف لگتی ہیں، لیکن جب اسے تفسیر اہل بیت کے میزان میں تولا جاتا ہے
تو وہ 8 اجزاء سمٹ کے ایک حقیقت میں ڈل جاتے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو وہ 8 آیتیں سنا دیتا ہوں، پہلے ترجمے پہ گزارا کریں، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت نے ساتھ دیا تو پھر ان پر کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ پہلی علت سورہ ابراہیم کی اسی آیت میں جو میں نے خطبے کے ساتھ تلاوت کی، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اس کے نازل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے، ظلمت سے نور کی طرف۔ کون سا نور؟ الی صراط العزیز الحمید، صاحب عزت اور صاحب حمد اللہ کی صراط کی طرف۔ ہاں نہیں معلوم فی الحال مجھے کہ کس کے سر سے گزر رہی ہے، کس کے دل پہ اتر رہی ہے۔ پہلے میں نے 8 آیتیں اور ان کا فقط ترجمہ آپ کو سنانا ہے، اور اس کے بعد کچھ گفتگو۔ جو پہلے پہنچ سکتے ہیں تو اپنے ذہنی گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ یعنی قرآن کی پہلی علت تنزیل یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا رسول لوگوں کو صراط مستقیم تک پہنچائے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا پنڈی والوں تو قرآن کبھی نازل نہ ہوتا۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ داد تو وہی دیں گے جنہیں دینا آتی ہے۔ 2 کام باقیوں نے بھی کرنے ہیں۔ ایک چہرے پہ گلزار کھلنا چاہیے، اور بولنے والوں کے ساتھ سر ہلنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ غیر نہیں باقی بھی اپنے ہیں۔ یہ ہے پہلی علت۔ دوسری علت سورہ نحل میں آواز دی، لکھتے رہنا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے قرآن آپ پر صرف اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وہ حقیقت بتائیں جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ یقیناً چند لوگ پہنچے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ، تاکہ تم بیان کرو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف شاباش، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ شاید اس کو دیکھ کر زمانہ غور و فکر کرے۔ یہ ہے دوسری علت۔ تیسری علت سورہ نساء میں إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، میں نے تم پر کتاب کو صرف اس لیے نازل کیا کہ تو لوگوں کے درمیان اس حقیقت کے ساتھ فیصلہ کرے جو تمہیں دکھائی گئی۔ میں اسی بے دلی سے پڑھ رہا ہوں جس طرح تم نعرے لگا رہے ہو۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو چیز تمہیں اللہ نے دکھائی ہے اس کے ذریعے تو حکومت کرے، فیصلے کرے۔ اس لیے قرآن نازل کیا۔ کتنی علتیں ہوں گی بابا؟ تھی کتنی؟ شاباش، حساب کتاب کے دوڑے پکے ہو ماشاءاللہ۔ چوتھی علت دوبارہ بیان سورہ نحل میں بیان فرمائی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا میرے حبیب، ہم نہ نازل کرتے کتاب کو، صرف اس لیے نازل کیا تاکہ تو لوگوں میں وہ چیز بیان کر دے جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے۔
پانچویں علت سورہ فرقان کی پہلی آیت، وہ تو خیر بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، اس پر علماء واعظین سے آپ نے بڑے تبصرے سنے ہوں گے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، اور نازل صرف اس لیے کیا تاکہ عالمین کو ڈرا سکے. یہ پانچویں علت. چھٹی علت سورہ یاسین میں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، باب حقیقت خود کھل جائے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے سید، اے سردار، قرآن حکیم کی قسم یقیناً تو رسولوں میں سے ہے. علی صراط مستقیم، ہر نبی صراط مستقیم کی طرف محتاج، یہ ہدایت ہے، مگر تو روز اول سے صراط مستقیم پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ صاحب عزت صاحب رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو اس قوم کو ڈرا سکے جس کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غفلت میں گزر گئے. اور امتیاز ہے کہ آگے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے اللہ، کہتا ہے اے رسول تو نے ہر ایرے غیرے کو نہیں ڈرانا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. میں کسی کے ناول کا پیرا نہیں سنا رہا، کسی کتاب کی کچی پکی روایت نہیں، کتاب الہی کی آیت ہے. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، ہر ایک کو نہیں ڈرائے گا تو تو ڈراتا ہی اس کو ہے جو ذکر کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جو ذکر کی اتباع کرتا ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، اور جو غیب میں رحمان سے ڈرتا ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے بندے کو مغفرت کی بھی بشارت دے اور اجر کریم کی بھی. کتنی ہوگی؟ بس 8 ہو گئی تو پھر بہو ملک اختر تمہارا حساب کیا ہے؟ سارے بھول گئے. 6 2 واقعی ہے. 7ویں بھی اسی سورہ یاسین میں ہے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. فرمایا قرآن صرف اس لیے نازل کیا گیا کہ میرا حبیب اس بندے کو ڈرائے جو زندہ ہے. قرآن مردوں کو ڈرانے کے لیے نازل نہیں ہوا، لیکن ذرا من کان حیا، جو حی ہے، جو زندہ ہے، اس کے لیے وہ یحق القول علی الکافرین، اور کافرین پر عذاب کی بات پکی ہو جائے. 7 اور 8ویں علت سورہ احقاف میں بیان فرمائی. فَنَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرًا لِلْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، عربی زبان میں اتری ہے، اور یہ صرف ظالمین کو ڈرانے کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ محسنین کو خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئی. اب آیتیں تو میں نے 8 پڑھ دی. آگے
میرے سامعین اپنے مزاج سے پوچھ کے بتائیں گے کہ اگر اس کی تشریح پر گفتگو کے لیے مزاج آمادہ ہیں، طبیعتیں بیدار اور تازہ ہیں تو بات کرتے ہیں، ورنہ کل سے ہی سچی بات ابھی اس ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ مجھ سے نہیں بولا جا سکتا. ابھی تک مجھے قطعاً اعتبار نہیں آیا کہ تم سننا چاہ رہے ہو. علی کی بادشاہی ہے. ہری پوجا ہری گلی علی علی بول رمنا بھی گول یا علی 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 تھوڑا نارا علی کی بادشاہی ہے. علی اسماعیل الہی ہے. ہر میدان میں تولا جب بھی میرا دل ڈولا زبان سے بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. پنجلے نے 45 لاکھ لڑا. بظاہر آپ نے دیکھا کہ یہ 8 علتیں، 8 اسباب ایک دوسرے سے، کوئی بات مشرق کی ہے کوئی مغرب کی، کوئی شمال کی جنوب کی، فرش کی عرش کی، آگے کی پیچھے کی. لیکن میں نے کہا کہ جب حقیقت میں جھانکو گے تو پھر 8 پہ کر ایک بدن میں ڈل جائیں گے. آؤ دیکھتے ہیں. سارا کھانا حلالی موالی جہاں جہاں بھی ہو. پہلی علت کیا تھی؟ سورہ ابراہیم کی آیت یاد کرو. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى الصراط العزیز الحمید. فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا، یہ کسی گجرے کی سرگوشی نہیں، بسم اللہ، کسی بندے کے کان میں پھونکا ہوا تیر نہیں، میدان کی بات ہے اور سپیکر پہ کہی جا رہی ہے اور قرآن کا فرمودہ بتایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے میں نازل نہ ہوتا اگر لوگوں کو صراط مستقیم تک پہنچانا مقصود نہ ہوتا. اے رسول اس لیے نازل کیا کہ تو لوگوں کو صراط مستقیم تک پہنچائے. کیا ہے صراط مستقیم؟ جو شہر حقیقت میں دیکھ رہے ہیں سو دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے وہ سارا ٹائم میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. صافی سے تفسیر عسکری تک مذہب اہل بیت کی کوئی سی تفسیر تک پہنچانا مطلوب نہ ہوتا. تو قرآن کبھی نازل نہ ہوتا، کبھی نازل نہ ہوتا. اب فتویٰ اچھالنا ہے تو خدا پر اچھال، الجھنا ہے تو توحید سے الجھ. جو اتنی اہمیت دے رہا ہے علی کو کہ اگر علی کی طرف ہدایت مقصود نہ ہوتی تو وہ کہتا ہے میں قرآن کو نازل ہی نہ کرتا. پہلی علت گھبراہ لے میرے دوست. پہلی علت علی کے دروازے کی رہنمائی، سبب نزول قرآن. آگے چلیں. سورہ نحل میں کیا ارشاد کیا تھا؟ ہم یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے تمہارا نام لے کے یہ آیت پڑھی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میں نے اس لیے کتاب کو نازل کیا کہ لوگوں کو بتاؤ ما نزل الیہ. اب امتیاز شاید اس کا لفظی ترجمہ کریں تو بات یوں بنے گی
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے ما نزل الیہ وہ ما جو ان کی طرف نازل ہوا وہ ما جو ان کی طرف نازل ہوا. رات بھی میں نے بتایا تھا اور پہلے بھی 20 مجالس میں بتایا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیا کرو. اگر تفسیر اہل بیت تک رسائی نہیں تو یہ آسان نسخہ ہے. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے, یہ مولویوں کو محتاج نہیں بناتا. اور میں نے بھی اس جستجو میں جب سفر شروع کیا وہاں ڈھونڈتے سورہ نجم کی ایک آیت نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی. آواز آ رہی تھی, میں نے قرآن سے پوچھا کہ ایک رات کا ایسا سفر کیا محبوب خدا نے, کہیں جبریل رکا, کہیں براق نے ساتھ چھوڑا, کہیں رف نے دم توڑا, کہیں بحرم ٹھہر گیا, اور آگے تنہائی کبریائی کی تنہائی, وحدت کی خلوت. وہاں کیا گفتگو ہوئی تو آیت پکاری فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا بس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کی طرف ما, ایسی وحی جس میں ما. قرآن کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ تو بیان کرے ما جو ان کی طرف نازل ہوا. سرحد قاب قوسین پر ما, منزل او ادنا پر ما, فرش زمین پر ما. قرآن کے نازل ہونے کی علت ما نہ پتا چلا برسوں تک کسی کو, حتیٰ کہ ایک لقدت خطہ صحرا سے گزر رہی تھی رسول کی سواری کہ اچانک جبریل نے رسول کی سواری کے سم چوم کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما. سمجھ میں آگئی سب کے بعد؟ معراج پہ کیا گفتگو؟ شاد بات جیتے رہو. قرآن کیوں نازل ہوا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا. اور آج غدیر قوم پہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. آج پہنچا وہ ما جو نازل کیا گیا. قرآن اس لیے بسم اللہ بھیجا گیا کہ وہ ما پہنچا جو نازل کیا گیا. اور آج غدیر قوم پہ وہ ما پہنچا جو نازل کیا گیا. یہ فیصلہ تم پر چھوڑا. اگر وہاں نماز پہنچائی تو علت نزول قرآن نماز, اگر روزہ پہنچایا تو قرآن نازل ہونے کا سبب روزہ, حج پہنچائی تو حج, خمس دیا تو خمس, جہاد بخشا تو جہاد. اور اگر وہاں اعلان ہوا من کنت مولا تو پھر ماننا پڑے گا علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو قرآن نازل ہے. سلامت رہو. بس مجھے محنت کا پھل مل گیا. اب ارادے کیا ہیں آپ کے؟ بسم اللہ چلتے رہے. پہلی علت محبوب شاہ جی کیا تھی کہ علی کے دروازے پر بھیجنا تھا لوگوں کو.
اس لیے قرآن نازل ہوا. دوسری علت علی کی ولایت بتانا تھی زمانے کو. اس لیے قرآن نازل. اور تیسری علت کیا تھی سورہ نساء کی؟ اب اشروں پہ اشرے پڑھ دیے ہیں میں نے یہاں آپ کے سامنے، اور اتنا تمہارے مزاج پر بھروسہ ہے مجھے کہ دعوت فکر دوں گا تو پیچھے نہیں رہو گے. سر اٹھاؤ، لکھو صحیح پہ دل پہ، اور پھر مجھے سوچ کے بتاؤ. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے کتاب کو ایسے نازل نہیں کیا، حق کے ساتھ نازل کیا. جاگنا ملنگ بما سوارو حلال کے موالی جہاں جاؤ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی. اسی سٹیج پر، اسی ممبر سے میری ایک پڑھی ہوئی مجلس، اور یہ آپ کا امتحان بھی ہے کہ پچھلا سبق کس کو یاد ہوتا ہے اور کون بھول جاتا ہے. سورہ آف کی برکت پر ایک آیت پہ بحث کی تھی میں نے کہ اللہ کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ کہتا ہے موت اکیلی نہیں آتی، موت کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے. بس جو حق موت کے وقت آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی حق کو ہم نے شادباش کتاب کے ساتھ نازل کیا. نہیں ملتا ہے علی کے بغیر کوئی دوسرا حق، ڈھونڈ کے مجھے بھی دے تاکہ میں اپنا عقیدہ بدل دوں. نہ انسان کا بچہ بن اپنے عقیدے کی درست نہیں کر. اگر علی کے بغیر کوئی دوسرا حق نہیں تو اللہ کہتا ہے انزلنا، میں نے نازل کیا، اور تو مولوی کے چکر میں ہے کہ پیدا ہوا. تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ حق کے ساتھ. اور نازل کیوں کیا کتاب کو بابا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس کے ساتھ جسے اللہ نے تمہیں دکھایا. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں دکھایا اس کے ساتھ فیصلہ کرے. میں نے 20 30 40 لاکھ 50 60 جتنا کوئی کہے شرائط نامہ لکھنے کو تیار ہوں. زندگی بھر کی غلامی مفت میں، پورا قرآن سامنے. ابھی مزید 8 دن میں یہاں ہوں. پورے قرآن میں سوائے ایک موقع کے مجھے دوسرا موقع دکھاؤ کہ اللہ نے رسول کو وہاں کچھ دکھایا ہو جہاں صرف رسول نے دیکھا اور دوسری کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ. سمجھ میں آ رہی بات ہوگا؟ ہاں دیکھیں، رسول اگر میدان میں ہے تو اکیلا تو نہیں دیکھ رہا، لشکر دیکھ رہا ہے. اگر مسجد میں ہے تنہا تو نہیں دیکھ رہا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. اگر گھر میں ہے اکیلا تو نہیں دیکھ رہا، ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں. یہ کہہ رہا ہے بما اراکا، بس صرف تجھے دکھایا. اور قرآن میں امتیاز ہے کہ ایک ہی موقع، ایک ہی مرحلے کی بات مجھے نظر آئی. جب میں نے پوچھا قرآن سے
کہ وہاں اپنے حبیب کو بلایا کیوں؟ علت کیا تھی بلانے کی؟ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تیرے جاہل نہ بن، نہ میں زمان و مکان کا پابند، نہ میرا حبیب وقت کا قیدی. جہاں ہم چاہیں جس مرحلے پر چاہیں جو چاہیں باتیں ہو سکتی ہیں. بتانے والے کیوں بلایا؟ پڑھنا سورہ نجم کو. فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں اپنے حبیب کو اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی. آیت کبریٰ دکھائی. مرحلہ میں نے ڈھونڈ دیا. تلاش کرو آیت کبریٰ، وہاں دیکھیے. کہاں؟ جہاں سوائے توحید و نبوت کے کسی شے کا تصور نہیں، جہاں جبریل کی سوچ تک نہیں پہنچتی، جہاں سید الملائکہ کی سوچ نہیں جاتی، وہاں کوئی فرشتہ جا سکتا ہے جو جبریل کا بھی ماتحت ہو؟ تو جب نہیں جا سکتا، حافظوں کو زنگ تو نہیں لگے. امیر کائنات کا فرمان، یہ گناہگار تو میں سنا چکا ہے گزشتہ عشرے میں. باجماعت سلمان کی سربراہی میں امیر کائنات کی خدمت میں صاحب آتے ہیں. یعنی ایک آیت خدا نے رات بھر ہمیں بستر پہ جگائے رکھا، بے چین رہے کروٹوں میں کاٹ دی رات. کون سی آیت؟ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ ہم نے اپنے حبیب کو سب سے بڑی آیت دکھائی. وہ آیت کیا ہے؟ اپنے سینے توحید گنجینا کی طرف بلا تشبیہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں مَوْ لِلَّهِ آیَةٌ هِیَ أَکْبَرُ مِنِّی. اس پوری خدائی میں اللہ کی مجھ سے بڑی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے کچھ تھک گئے ہو نہیں؟ پکی بات. کس کو دیکھا وہاں؟ شاد بات. کون ہے آیت کبریٰ؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تو اس کے ذریعے فیصلے کرے جسے اللہ نے دکھایا. اگر علی سے فیصلے لینا مقصود نہ ہوتے پنڈی والوں تو قرآن نازل نہ ہوتا. علی کے دروازے پہ لوگوں کو لے جانا مقصود نہ ہوتا، قرآن نہ آتا. علی کی ولایت کا اعلان مقصود نہ ہوتا، قرآن نہ اترتا. علی سے فیصلے نہ کرانا ہوتے. چاچی تھا گیا تو کل سورہ نحل کی آیت تھی مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اے حبیب نہیں نازل کیا ہم نے. یہ اصول ہے کہ نفی کے بعد جب اس بات ہو تو اہمیت امر اور وقعت امر کی دلیل ہوتا ہے. جیسا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ مگر اللہ. یہ نفی کے بعد جو اس بات ہے یہ اہمیت توحید کو بتانا مقصود ہے. نہیں نازل کیا ہم نے کتاب کو مگر اس لیے کہ تو لوگوں کو بتائے جس شے میں انہیں اختلاف ہے. جو پہنچ گئے نہیں پہنچے انہیں بھی چھوڑنا تو نہیں ہے، یہاں ساتھ لے کے چلنا ہے. کس میں اختلاف؟ یہ بھی میں نے قرآن سے پوچھا بابا. ایک وفد بارگاہ نبوی میں پہنچا، یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری حجت ہیں آپ،
اور آج تک ہم علی کے بارے میں متفق نہیں ہو سکے کہ آخر علی کو کہنا کیا ہے. کیونکہ جو لفظ بولتے ہیں دوسرا دعوے سے کچھ اور ثابت کر دیتا ہے, تیسرا اس کی رد کر دیتا ہے, چوتھا اور دلیل لاتا ہے. آپ اپنی زبان حقیقت ترجمان سے خود فرما جائیں کہ کیا کہیں ہم علی کو. میری ضمانت ہے انشاءاللہ قرأت عبارت ترجمہ حوالہ درست دوں, عبارت صحیح پڑھوں, ترجمہ صحیح کروں, صاحبان حق تک حق پہنچاؤں. آگے توفیق تو وہی ملے گی جتنی مانگو گے. ابھی رسول نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ علی کو کیا کہنا ہے, فوراً آیا تھا یما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اے میرے حبیب, یہ اس نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے. جس سے متعلق اختلاف کا شکار ہے, اس عظیم خبر کے بارے میں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ہرگز یہاں نہیں جان سکتے, آگے جانیں گے. ثم کلا, پھر ہرگز نہیں جان سکتے. سیعلمون, آگے جانیں گے. پروردگارا, میرے پنڈی کے سامنے پریشان ہیں, تیری ذات سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کب جانیں گے اور کیسے جانیں گے, جنوائے گا کون. پر سورہ نحل یا لیا قرآن میز پر فرمایا ان ربک, اے حبیب تم نے کچھ نہیں بتانا, ان ربک لا یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. جس ذات کے بارے میں انہیں اختلاف ہے, تیرا پروردگار خود قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. خود قیامت کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے. سر تھا میری آنکھوں میں آنکھ ڈال, یا نکال یہ دونوں آیتیں قرآن سے, ایک کو سورہ نحل سے, دوسری کو سورہ نبا سے, ورنہ پھر فیصلہ کر. علی کا خالق ہے اللہ, وہ بھی علی کے تعارف کے لیے قیامت کا انتظار کر رہا ہے. ٹکے کا مال بھی دنیا میں علی کو کیسے سمجھتا ہے. جو پروردگار ہے علی کا, جو خلاق ہے علی کا, وہ کہتا ہے ان ربک لا یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. کہتا ہے میں قیامت کو فیصلہ کروں گا کہ علی کیا ہے. لیکن اس نے تو علی کو خود بنایا ہے, وہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے, لیکن اسے علم ہے کہ قیامت سے پہلے تکمیل عقول ممکن نہیں. قیامت سے پہلے عقل کامل ہو ہی نہیں سکتی. خلاق علی قیامت سے پہلے نہیں بتاتا کہ علی کیا ہے. تم کیسے دنیا میں سمجھ گئے ہو کیا ہے. یعنی اگر علی کے بارے میں یہ خبر دینا مقصود نہ ہوتی پنڈی والوں, تو قرآن نازل نہ ہوتا. ابھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا. بسم اللہ. اب زیادہ تشریح نہیں کریں گے, جلدی جلدی سرحد تک تو پہنچے. پچھلا سبق بھولانا نہیں. یہ کتنی علت بیان کی ہیں سب تک میں نے تشریح میں, شاباش, 4, اور چاروں میں تھا کون. کس جادو کا نام علی ہے.
لاکھ دامن جھٹک کے چلو پھر سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. پانچویں کیا تھی؟ وہ تو بڑے مشہور عالم ہے. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ عالمین کو ڈرائے. عظمت اللہ. نہیں، جاؤ علماء سے پوچھو. اور یہ بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیعہ علماء کا علم قوم کی امانت ہے. علم بانٹنے والے نے یہ علم عطا ہی اسی لیے کیا ہے کہ قوم کے عقائد کی اصلاح ہو، انہیں حقائق بتائے جائیں. ذرا پوچھو، بظاہر مکے اور مدینے سے میرا رسول باہر نہیں نکلا، اور وہ کہہ رہے ہیں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ عالمین کو ڈرا. یہ چکر کیا ہے؟ سر تھا تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا، فرمایا جس دن میرے نانا نے پہلی تبلیغ کی تھی، امر اللہ جبرائیل ان یقطع الارض بریشۃ من جنوحہ، جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ایک پر کی نوک پر زمین کو اٹھا کے اس کی رگیں سمیت شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک ایک گنبد کرویہ کی شکل میں، ایک گیند کی صورت میں زمین کو میرے حبیب کے سامنے لا، کائنات کا ہر بندہ دیکھے. اور جب میرا رسول تبلیغ شروع کرے تو کائنات کی ہر جنس کو رسول کے پیچھے علی کی تصویر دکھا کے اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس صاحب تلوار کو دیکھا ہے. نہ ہوتی علی کی تلوار تو قرآن نہ ہوتا. آپ کے لیے تیزی کر رہا ہوں کہ تھک نہ جاؤ. چھٹی لفظ کیا تھی؟ شاباش. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سید، ویسے تو صرف لفظ سین پر بحث کرنا شروع ہو جاؤں تو رات ختم ہو جائے گی. اے سین، اے سردار، اے سید. یہ تنہائی میں سوچنا ضرور. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو ایسے ہی پکارتا ہے جیسے ایک جابر سردار اپنے نوکروں کو. اس کو پتہ نہیں کتنے خطابات سے، کیسے لقابات سے. اے سید، اے سردار. قرآن حکیم کی قسم، قرآن کی قسم نہیں، حکمت والے قرآن کی قسم. جیتے رہو، سلامت رہو. یہی حق ہوتا ہے سننے کا کہ ایک ایک بات پہ غور و فکر کی جائے. صاحب حکمت قرآن کی قسم تو رسولوں میں سے ہے، صراط مستقیم پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم. اور قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صاحب عزت، صاحب رحمت کی طرف سے قرآن نازل ہوا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اس کو ڈرائے قوم کو جس کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا. اور ہر ایک کو تو نے ڈرانا ہی نہیں. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. میرے خیال سے میری قوم کے یہ بچے بھی اگر غور کریں. بیٹا ذرا سوچنا، اللہ کہہ رہا ہے اس کو ڈرائے گا جو ذکر کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ کرنے والا ذکر نہیں، تو چلنے والا ذکر ہے. جو آگے آگے چلتا ہے اور اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے. مان اتبع الذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، جو ذکر کی پیروی کرے، جو ذکر کے پیچھے چلے. یاد دلاؤں، ان الصلاۃ، سورہ عنکبوت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. فرمایا نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے. اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے. اور بڑی بڑی ہے تفسیریں. الذکر امیر المومنین. ذکر نام ہے شوہر بطول کا. تو اللہ کہتا ہے میں نے قرآن نازل اس لیے
لیے کیا ہے کہ صرف اسی کو ڈرا جو علی کے پیچھے چلے. اگر علی کے تابع کی نظارت مقصود نہ ہوتی تو قرآن نہ ہوتا. کتنے ہو گئے بابا؟ تو آج ہی یا کل؟ جاگنا خلاری ہو جہاں جا بھی ہو. فرمایا اس لیے نازل کیا قرآن کو کہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہے. یہ کیا چکر ہے؟ زندہ اس کا مقصد ہے کوئی اہمیت ہے اس فکرے کی. ہاں کوئی بندہ ہے ایسا نگاہ الہی میں جو بس زندہ ہے. جو زندہ ہے تو بھی زندہ ہے، جو مر گیا ہے تو بھی زندہ ہے. اب اللہ جانے میرے سامعین کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے امتیاز شاہ جی بظاہر مر گیا، گھر والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، تختہ غصب پہ لٹا دیا، کفن پہنا دیا، لے کے قبر میں چڑھے گئے، لحد میں لٹا دیا. اور وہی مولوی جو زندگی بھر پتہ نہیں دائیں بائیں آئے شائیں بائیں کرتا رہا، وہی کندھا ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے اسمع افہم اسمع افہم. سمجھ لے اس کا مطلب ہے مر کے بھی نہیں مرا، موت کے باوجود نہیں مرا، روح نے جسم چھوڑ دیا نہیں مرا، آنکھ بند ہو گئی نہیں مرا. لیکن ذرا من کون کہا یہ جو مر کے نہیں مرا. اگر اس کو بتانا مقصود نہ ہوتا تو ہم قرآن نازل نہ کرتے. ایمان سے کہنا 7 علتیں ہم نے بیان کی، ایک بھی ہے ایسی جس میں علی نہیں. بولو نہیں. محبوب شاہ جی ہو سکتا ہے کہ 8ویں علت میں علی نہ ہو. یار ایسے برکت ڈرا رہے ہو لوگوں کو. ہو سکتا ہے کسی بندے کو کوئی انتظار ہو کہ کوئی اور علت بھی نکل آئے شاید. چلو آپ کوشش کرتے ہیں آگے نصیب. ہاذا کتاب المصدق، تصدیق کرنے والی کتاب، لسان عربی، عربی زبان میں اتری. فرمایا صرف ڈرانے کے لیے نہیں بھیجی، لیکن ذرا الذین ظلموا، ڈراتے ہیں ظالم کو، وبشرا للمحسنین، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے. پروردگار احسان کرنے والے تو جن کو محسنین کہے. کون ہے وہ خوشبخت؟ تو ذو الفضل والاحسان، تو قدیم المن والاحسان، تو جن کو محسن کہے. کون ہوگے؟
اور جلدی جلدی وقت یاد دلاؤں. اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. یاد کرو اسرائیلیوں جب تم نے موسیٰ سے کہا آسمانی کھانا کھا کھا کے ہمارے حالت خراب ہو گئے، زمین کا رزق چاہیے. ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تو ہم نے کہا آسمانی کھانا کھاتے رہے ہو، ہم نے کوئی صلہ نہیں مانگا، اب چونکہ زمین کا رزق مانگتے ہو. اب زمین کے رزق کھانے کی شرط ہے کہ دروازے کو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور بخشش مانگنا. پھر لکم خطایا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور جو محسنین ہیں انہیں زیادہ دیں گے. کہو کل تفسیریں منگا کے دکھا دوں، نہ دکھا سکوں پنڈی کے کسی بڑے چوراہے میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ لینا، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں. اگر اسی طرح قول معصوم دکھاؤں پھر کوئی شک کرے تو اپنی آلودگی یہ نسب کا خود ماتم کرے. پوچھا گیا ہے قرآن کے بارے سے مقصد کیا ہے، کون سا دروازہ، کیسا سجدہ؟ فرمایا مصلی اللہ علیہ صادق الباب مثال محمد الواری. دروازے پہ ایک طرف میرے نانا کی تصویر، ایک طرف میرے دادا علی کی تصویر. کہا ان تصویروں کو سجدہ کرتے ہوئے گزرو، خطائیں معاف کر دوں گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو زیادہ دوں گا. مولا محسن کیا ہے؟ اور الذین لم یرتابوا فی فضل علی، فرمایا جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے وہ ہمارا محسن ہے. میں نے کہا محسن، تعریف کہہ رہی ہے. لم یرتابوا فی فضل علی، جو علی کی فضیلت میں شک نہ کرے. اب یہ مجبوری علی سے جلی کو کیا ہے یہ اس سے پوچھو. شک علی میں نہ کرو، احسان اس پر ہے. تو آپ کہنا کیا چاہ رہا؟ کہتے جو لوگ علی کے فضائل میں شک نہیں کرتے، اگر ان کو خوشخبری دینا نہ ہوتی تو قرآن نازل نہ ہوتا. میرے سارے محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سارے مل کر خدا کے لیے ایک منٹ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. 8 علتوں میں علی ہے یا نہیں؟ کہیں علی کا دروازہ، کہیں علی کی ولایت، کہیں علی کی فضیلت، کہیں علی کا فیصلہ، کہیں علی کی حکومت، کہیں علی کے موالی کے لیے خوشخبری. تو مطلب ہوا سارا قرآن اول تا آخر، ظاہر تا باطن، جز تا کل، علی کی ثنا، علی کی وصف، علی کی صفت، علی کا قصیدہ ہے نا. تو قصیدے کے لیے یہ دعویٰ ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کائنات کے جن اکٹھے ہو جاؤ، عالمین کے انسان جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی مثل لاؤ. لا سکے؟ لا سکے؟ بولو حلالزادو، لا سکے؟ 1400 سال گزر گئے، لا سکے؟ نہیں لا سکے تو پھر غضن پر گردن پہ پاؤں رکھ کر یہ بات منوائے گا جب عالمین مل کر علی کے قصیدے کی مثل نہیں لا سکتے، علی کی مثل لانا.
اس حقیقت کی مثل لانا کہاں ممکن؟ تنہائی میں بیٹھ کر اس قصیدے کی فضیلت پڑھنا، کائنات کے خشک و تر کے علم کا دعویٰ اس میں، جس کی ثنا یہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ درود پڑھ لو مل کر لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ بسم اللہ۔ تو جب کبھی بابا ایمان تازہ ہوا کرے تو پھر پڑھنے والے کا نہیں، اسے دعا دیا کرو، پھر شکر ادا کیا کرو ایک ذات کا کہ یہ ایمان کا وجود اور تازگی دونوں مشروط ہیں حسین کے دم سے۔ اگر یہ ہے تو سب باقی ہے، اور اگر یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ خوش رہو، سلامت رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ دو کے دو جملے کہنا ہے مجھے، محض اس لیے کہ کیا جگر ہے اس عزادار کا جس نے مسلسل 1 گھنٹہ فضائل سن کر یہ انتظار کیا کہ کب پھرسا شروع ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرا شام سے چل کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ درد کی وہی کہانی ہے رونے والوں جو صدیوں سے دن رات پلٹ پلٹ کے دوہرا دوہرا کے سنائی جاتی ہے تمہیں۔ یہی دلیل ہے اس کے معجزہ ہونے کی، حسرت علی کی بیٹی کی، کہ صدیوں پرانی کہانی جب دہرائی جائے تو یوں تازہ جیسے ابھی کا واقعہ ہو۔ بس میں بات یاد دلاتا ہوں، آنسوں کی بھی خود مانگنا۔ سیدوں غیر سیدوں، کروڑوں خون تاریخ میں گزرے بھی بہے بھی، لیکن میں نے کتابوں میں دیکھا 3 خون ایسے جنہیں آج تک صدیاں گزرنے کے باوجود نہ کوئی دنیا کا پانی دھو سکا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اب مجھے نہیں معلوم، چوٹ لگے تو میں تمہاری قوم کا ایک اتنا سا خادم ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ چھپایا اس لیے نہیں جا سکتا کہ خون رونے والے کا حکم ڈراتا ہے۔ ہاں، کوشش کروں گا کہ نرم الفاظ میں اشارتی زبان میں گفتگو کروں آپ سے۔ 3 خون نہیں دھل سکے۔ پہلا خون سلطان کربلا کے اس کرتے کا لہو جو آخری وقت میرے مولا کے بدن اقدس پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دانشتہ میں نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے، خون تو وہی 3 رہیں گے، کتابوں میں ترتیب اس سے مختلف ہے اور میں نے دانشتہ بدلی۔ کتابیں بتا دیا کہ روز چشمہ کوثر پر ان فاطمہ سلام اللہ علیہا تغتسل قمیص ابی عبداللہ علیہ السلام، روزانہ سارا دن بلا تشبیہ چشمہ کوثر پہ رگڑ رگڑ کے دھوتی ہے اور شام کو بابا کے پاس بین کرتی ہوئی آتی ہے، بابا آج بھی میرے حسین کا خون نہیں دھل سکا۔ اللہ اکبر۔ بابا آج بھی میرے حسین کا کرتا، عرش ہلتا ہے۔ فاطمہ، قیامت سے پہلے یہ خون نہیں دھلے گا جب تک کہ حسین کے قتل کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ بس جتنا پڑھ چکا ہوں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پڑھنا ہے، باقی دوسرا لہو بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ حقائق تو تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسرا خون ایک 4 سالہ بچی کے کانوں کا اللہ۔ بلکہ اگر دل پہ چوٹ نہ لگے تو کتاب کی فکریں بتا دوں، خدا کی قسم رونے والوں، تختہ غسل پہ بھی یہ خون نہیں دھلا، اور میں نے کتابوں میں یہ فکریں
دیکھے کہ تحشر فی القیامت مجروحۃ الاذنین، کہ جب یہ 4 سالہ بچی میدان قیامت میں بھی آئے گی تو تازہ لہو برستا ہوا ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے شمر حرامی نے ابھی گوشوارے چھینے، جیسے سکینہ کے کان ابھی زخمی ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا لہو، ختم ہو گئی رونے والوں بات، ہے بڑی درد میں ڈوبی ہوئی بات، چھپائے نہیں بنتی، بتائے بغیر بھی چارہ نہیں۔ چوتھا لہو، میں پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ مومن کے دل میں تو چھالا ہوتا ہے، سوئی چبھونے کی حاجت ہوتی ہے۔ تیسرا لہو، رسول کی بیٹی کے زخمی پہلو العظمت للہ۔ پڑھ لینا کتابیں، غسل دیا جا رہا ہے جناب سیدہ کو، قناتیں لگی ہیں، جناب فضا شریکت الحسین، اللہ اکبر۔ اسما بنت امیس اندر ہے، علی باہر اسلام کے مسائل سمجھا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی رہے گی۔ کأنہ خرت مغشیۃ علی الارض، اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی زمین پہ گرتا ہے۔ تڑپ کے علی نے پوچھا فضا کون گرا؟ کیا زینب گر پڑی؟ شریکت حسین گری؟ کیوں فضا بہن کیوں گری؟ مولا میں نے تو باقی شریعت کے گھر میں زندگی کی سانسیں لی ہیں، پانی کو روا ہونا چاہیے اعضائے میت پہ بلا تشبیہ، تیرے حرم محترم کا ہاتھ پہلو پر ہے، کافی دیر سے ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا، موت کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی، گر پڑی۔ مولا تمہارے آنسو منظور کرے، تم تو 1400 سال کے بعد بیٹھ کر کے رو رہے ہو، علی پر کیا گزری ہوگی؟ کتابیں بتاتی علی نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا، پہلے منہ پہ تماشے مارے، جیب بھر کے روئے بلا تشبیہ، پھر ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، لپیٹ کے کنات کے اندر بڑھایا بلا تشبیہ۔ فضا بہن میرا ہاتھ پکڑ کے بطول کے ہاتھ پہ رکھ دے، پھر میں جانوں بطول جانے میں خود ہٹا لوں گا ہاتھ۔ بہت اچھا مولا۔ بلا تشبیہ فضا نے سیدہ کی کرائی پہ علی کا ہاتھ رکھا، تاریخ بتاتی علی نے زور لگایا مگر ہاتھ ہلا تک نہیں۔ علی نے کہا اچھا یہ بات ہے، اب علی سنبھلے، ارادہ کیا کہ ید اللہ طاقت سے ہٹاؤں کہ اچانک سیدہ کی میت تڑپ گئی، یاری تجھے پیارے بچے حسین کا واسطہ میرا ہاتھ نہ ہٹانا، تجھے حسین کی قسم میرا ہاتھ میرے پہلو پہ رہنے دینا، کیوں حاضر جراحت ابھی میں یہی زخم اپنے بابا کو جا کر دکھاؤں گی، کہوں گی بابا جس کے دروازے پر رک جاتے تھے بطول کے ساتھ تیرے امت کا سلوک کیا؟ مجلس اللہ کو منظور فرما، تین مومنات کی شرکت ہماری یوریدہ پہ قبول فرما، جو من بھی آلات حالات میں دینا فرما، جو مقروض اور تندست ہیں ان کی تندست